أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين نبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي له الفداء وأرواح العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صلوات پڑھ دیں. خداوند متعال کا نہایت شکر گزار ہوں جس نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر توفیق عنایت کی کہ اس کا اور اس کے بندوں کا ذکر بجا لا سکے. اس کی بارگاہ میں دعا گو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی بک یا اللہ 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 یا ارحم الراحمین 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 یا ارحم الراحمین. الہی بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا صلی علی محمد و آل محمد. خدا ہم سب کے ہمارے ذوی الحقوق کے گناہان کبیر و صغیر کو معاف فرما. ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما. ان کے دل مقدس کو ہم سے راضی و خوش قرار. خدا ہم سب کو حج و عمرہ و زیارات کا شرف عنایت فرما. حقیقی عزادار سید الشہداء بننے کی توفیق عنایت فرما. خدا رزق حلال واسع عنایت فرما. جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا کامل و عاجل عنایت فرما. جنہوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے خصوصاً بیماروں کے لیے خدا اپنی بارگاہ سے صحت و سلامتی عنایت فرما. خدایا ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو تا قیامت اپنی اور اہل بیت علیہم السلام کی معرفت محبت اور ولایت عنایت فرما. خدا وہ دعائیں جو مومنین کے دلوں میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خدایا دشمنان قرآن کو نیست و نابود قرار. خدا مظلومین عالم کی نصرت فرما. زمان غیبت میں ہمیں اپنی ذمہ داریاں سمجھنے اور انجام دینے کی توفیق عنایت فرما. مظلومین عالم خصوصاً پارا چنار کے مظلوموں کی نصرت فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے مجلس کی قبولیت کے لیے مزید توفیقات کے لیے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. میں عرض کر رہا تھا کہ خداوند متعال نے ہمیں خلق کیا اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس تک جائیں رستہ ڈھونڈیں اس کا اور اس رستے پہ چلتے ہوئے اس ہدف کو حاصل کریں جسے علماء نے معرفت خداوند متعال بیان کیا ہے, جسے علماء نے توحید خالص بیان کیا ہے. ہم وہاں تک پہنچے ہیں. خدا نے اس کام کے لیے ہمیں ایک نسخہ دیا ہے, ایک پلان دیا ہے. وہ پلان کیا ہے؟ شریعت. اور وہ شریعت قرآن کے ذریعے سے بیان ہوئی ہے, احادیث کے ذریعے سے بیان ہوئی ہے. خداوند متعال نے باطنی نظام کو سمجھانے کے لیے ائمہ علیہم السلام کو بھیجا ہے, انبیاء کو بھیجا ہے. اگر آپ کے ذہن اذہان عالیہ میں یاد ہو اور آپ لوگوں کو یاد ہو تو یہی گفتگو ہم لوگ کر رہے ہیں. پھر ہم نے کہا کہ اسی قرآن کو درک کرنے کے لیے, اس کے معارف حاصل کرنے کے لیے شرط طہارت ہے, اور طہارت اپنے اوج پر اہل بیت علیہم السلام کو عطا ہوئی ہے.
لہذا وہ قرآن کو بہترین سمجھتے ہیں اور ہمارے لیے بیان کرتے ہیں، اور یہ ان کی ایک ذمہ داری ہے، یہ ان کی ایک ڈیوٹی ہے جو ہمارے نسبت سے خداوند متعال نے اپنے لیے لگائی ہے۔ یہ میں نے عرض کیا ابھی تک۔ دیکھیے، ہم لوگوں کا تعلق عام طور سے قرآن کے ایک درجے سے ہوتا ہے۔ آج ممکن ہے بحث تھوڑی سی سنگین ہو، آپ میرے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ، خدا سے امید ہے انشاءاللہ کہ میں بیان کر پاؤں گا۔ صلوات پڑھیے محمد میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن فقط وہی ہے اور اتنا ہی ہے جو ہمارے گھروں میں پڑھا ہے۔ دیکھیے، اس سے یہ مطلب ہرگز نہ سمجھیے گا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن انکمپلیٹ ہے، نامکمل ہے، ایسی کوئی بات نہیں کرنے لگا ہوں۔ میں تو کتنے دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ اہل تشیع، اہل تسنن ایک ہی قرآن کو مانتے ہیں اور وہ مکمل ہے، نہ ایک نقطے کی کمی ہے نہ ایک نقطے کی زیادتی ہے۔ وہی حفص عن عاصم اسے بولتے ہیں، روایت ہوئی ہے، وہی قرآن ہے، سب کا وہی قرآن ہے۔ اسی لیے ہمارا محور اتحاد بھی ہے، نقطہ اتحاد بھی ہے، الحمدللہ، خدا کا شکر۔ میں ایک اور مطلب کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ مطلب ہے کہ قرآن کا ایک درجہ ہے۔ قرآن ایک ایسی حقیقت ہے جس کے مختلف مراتب ہیں، جس کے مختلف درجات ہیں۔ ہمارے تک جو درجہ آیا ہے قرآن کا، وہ ان درجات میں سے ایک درجہ ہے۔ توجہ کیجئے، قرآن یعنی علم خداوند متعال، علم خداوند متعال۔ علم خداوند متعال ساؤنڈ ویوز کی شکل میں تو نہیں ہے نا، علم خداوند متعال ساؤنڈ ویوز کا نام نہیں ہے، علم خداوند متعال نقوش کا نام نہیں ہے۔ وہاں دیکھیے، عوالم سمجھاتا ہوں، پہلے ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ دیکھیے، ایک یہ عالم ہے جہاں ہم رہتے ہیں، اس میں ہر چیز مادی ہے، ہر چیز مادی ہے۔ ساؤنڈ ویوز ہیں جو آپ تک ابھی پہنچ رہی ہیں۔ اگر میں لکھا ہوئی کوئی چیز ہو تو آپ اسی روشنی کی وجہ سے اسے درک کر رہے ہیں، روشنی کی وجہ سے۔ اگر میں روشنی بند کر دوں، یہ لائٹ نہ ہو، تو وہ لکھا ہوا ہو بے شک، لیکن آپ اسے درک نہیں کر پائیں گے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب لائٹ کسی آبجیکٹ پہ پڑتی ہے اور منعکس ہوتی ہے، ہماری آنکھوں میں ایک تصویر، ہماری آنکھوں میں ایک تغیر ایجاد ہوتا ہے، بہرحال لوگ کہتے ہیں تصویر بنتی ہے، اور پھر یعنی سگنلز آتے ہیں ہماری نروز تک، اور ہمارے نروز برین تک ایک پیغام لے جاتے ہیں، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مثلاً فلاں چیز ہے، اور ہم سارے اس چیز میں مشترک ہیں۔ انسانوں کے یہ سسٹم سب کا ایک جیسا کام کرتا ہے۔ یہ ایک طرح کا علم ہے، یہ ایک طرح کا علم ہے، لیکن علم کی ایک ہی قسم نہیں ہوتی ہے۔ ایک علم وہ ہے جو ہمارے حواس خمسہ سے حاصل ہوتا ہے، بس ایک قسم ہے یہ علم کی جو ہمارے حواس خمسہ سے حاصل ہوتا ہے۔ علم کی اور بھی اقسام ہیں۔ حواس خمسہ سے فقط و فقط مادی چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے، غیر مادی چیزوں کا علم حاصل نہیں ہوتا۔ جب چیز ہی ایک ہمارا ٹول اور سورس ہی مادی چیزوں کو درک کرنے والا ہو تو غیر مادی چیزوں کو وہ درک نہیں کر سکے گا۔ میں ہاتھ لگا کے علم حاصل کرتا ہوں، میں چکھ کے علم حاصل کرتا ہوں، سن کے علم حاصل کرتا ہوں، دیکھ کے علم حاصل کرتا ہوں، سونگھ کے علم حاصل کرتا ہوں، یہ سارے کا سارا مادی علم ہے، فزیکل ہے۔ یہ نہیں کہ ایسے تو علم مادی ہے، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں جو سورس آف نالج ہے وہ مادہ ہے، مٹیریل ہے، فزیکل چیز ہے۔ یہ پرائیویٹ علم ہوتا ہے، اس میں ہم سارے اس طرح سے شریک ہوتے ہیں کہ وہ تجربہ جو میں کر رہا ہوں آپ بھی کر رہے ہیں، تو وہ کیفیت جو میرے اندر پیدا ہوئی ہوتی ہے وہ آپ میں بھی ایجاد ہوتی ہے۔ مثلا یہ پانی جب میں پیوں گا تو اس کا ذائقہ مجھے پتہ چلا ہے، لیکن اس طرح کا پانی آپ نے پی رکھا ہے، لہٰذا آپ کے ذہن میں ہے کہ اس کا ذائقہ کیسے ہوتا ہے۔
ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام پر. کیا مسئلہ؟ ایک اور درود پڑھ دو. دیکھیے یہ جو پانی میں چکھوں گا اس کا علم کسے معلوم ہوگا؟ کون سا ایک اس کا چکھے گا؟ میں نے چکھا ہے تو مجھے علم حاصل ہوگا. آپ لوگوں کو اس پانی کا ذائقہ محسوس نہیں ہوگا. آپ نے جو خود پانی چکھ رکھا تھا کبھی، آپ کے ذہن میں اس سے متعلق ایک تصور ہے. آپ سمجھیں گے کہ وہ پانی کا ذائقہ جو آپ کو حاصل ہوتا تھا وہی مجھے حاصل ہوا ہے. یا کوئی پھل آپ سوچ لیں، آم مثلا، تربوز، کوئی بھی پھل، میں نے چکھا ہے جو پھل اس کا ذائقہ مجھے ملا ہے، لیکن آپ نے چونکہ اس جیسا چکھ رکھا تھا آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں جو مجھے ذائقہ حاصل ہوا تھا ویسی کوئی چیز حاصل ہو. درست ہے، ایسا ہی ہے. اچھا اگر یہاں پر 10 پانی کی بوتلیں ہوں اور میں ایک میں سے پانی چکھوں تو مجھے صرف اسی پانی کا ذائقہ آیا ہے جو میں نے چکھا ہے، باقی 9 بوتلوں کا ذائقہ تو میں نے نہیں چکھا. اس لیے کہہ رہا ہوں یہ پرائیویٹ علم ہے، جزئی ہے بہت زیادہ. یہ صرف میرے سے تعلق، یعنی جب ہم اپنی فزیکل سینسز سے ایک چیز کو تجربہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ہوتا ہے، جزئی علم ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہمارے سینسز، ہمارے حواس انسانوں کے ساروں کے ایک جیسے مشترک ہیں، لہٰذا ایک جیسی چیزیں ہم درک کرتے ہیں. مثلا یہ اس وقت سیاہ رنگ کا مجھے کپڑا نظر آ رہا ہے، چونکہ ہمارا جو میکینزم ہے وہ اس طرح کا ہے، ایک جیسا ہے، سب کو سیاہ نظر آئے گا. سرخ رنگ ہم سب کو سرخ نظر آ رہا ہے مثلا، لیکن ممکن ہے اگر ایک اور مخلوق ہو جس کا میکینزم ہم سے مختلف ہو تو اسے اس طرح سے رنگ نہ نظر آتے ہوں. یا اگر ہمیں انسانوں میں سے کسی ایک کا میکینزم اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہو تو اسے اس طرح سے نظر نہ آتا. مثلا کلر بلائنڈ لوگ، مجھے رنگ نظر آ رہے ہیں الحمدللہ، خدا کا شکر، لیکن اگر ایک بندہ کلر بلائنڈ ہے تو اسے رنگ نہیں نظر آ رہے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا میکینزم اس طرح سے کام نہیں کر رہا جس طرح سے باقی انسانوں کا کر رہا تھا. ایسے ہی ہے. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ فزکس میں بھی یہ بیان ہوتا ہے، فلسفے میں بھی بیان ہوتا ہے کہ چیزوں کا اپنا کوئی رنگ نہیں ہوتا ہے. چیزوں میں اپنی خصوصیات ہوتی ہیں. جب لائٹ چیزوں پہ پڑتی ہے تو اس کا کچھ حصہ منجذب ہو جاتا ہے، وہ آبجیکٹ جذب کر لیتا ہے لائٹ کو، اور کچھ حصہ ریفلیکٹ ہو جاتا ہے. جب کچھ حصہ ریفلیکٹ ہوتا ہے تو مختلف رنگ ہمیں نظر آتے ہیں. ممکن ہے یہ مجھے سیاہ نظر آ رہا ہو، بلی کو ایک اور طرح سے نظر آتا ہو، یا ایک اور جانور کو ایک اور طرح سے نظر آتا ہو، اس لیے کہ اس کے دیکھنے کا اور اس کے ممکن ہے سینسز کا میکینزم. بعض جانوروں کے بارے میں مثلا وہ چیزوں کو 2 رنگ میں دیکھتے ہیں، مثلا سب چیزیں اسی طرح سے. خیر کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو حواس کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے یہ شخصی علم ہوتا ہے، پرائیویٹ ہوتا ہے، جزئی ہوتا ہے. لیکن صرف ایک یہی علم نہیں ہے، اس کے بعد بھی علم کی اور بھی آپ کہہ لیں کہ ذرائع ہیں، اور بھی ذرائع ہیں. ایک ذریعہ کیا ہے علم کا؟ عقل انسانی. ایک ہے وہم. وہم وہ اردو والا وہم نہیں ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک اصطلاح ہے منطق کی. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ 2 جزئی چیزوں میں، آپ اس طرح سے سمجھاتا ہوں مثال دے کے، ایک چیز جو مادی نہ ہو لیکن جزئی ہو اور آپ کو اس کا علم ہو. یہ تو ساری مادی چیزیں تھیں، لیکن میری ماں کی محبت میرے لیے یہ جزئی ہے، ایک اسپیسیفک چیز ہے، لیکن یہ فزیکل نہیں ہے. ماں کی محبت فزیکل نہیں ہوتی ہے. یہ جو حواس کے ذریعے سے حاصل ہو رہی تھی یہ فزیکل چیزیں تھیں، لیکن جو ماں کی محبت ہے وہ کوئی فزیکل چیز نہیں، لیکن ہے جزئی، اس کا بھی مجھے علم حاصل ہوا ہے. یہ ایک اور طرح کا علم ہے، اس سے مختلف تھا. میں کوئی حواس کے ذریعے سے تو نہیں علم حاصل کرتا نا کہ میری ماں مجھ سے محبت کرتی ہے، یا میں اپنی محبت جو اپنے بیٹے سے کرتا ہوں اس کا مجھے علم ہے. تو میں نے وہ محبت نہ کبھی دیکھی ہے، نہ سونگھی ہے، نہ چکھی ہے، نہ ہاتھ لگایا ہے، نہیں، اس طرح سے تو نہیں ہے.
لیکن مجھے علم تو ہے. ایک یہ ہے کہ انسان کو بعض اوقات کلیات کا علم ہوتا ہے، کامن چیزوں کا علم ہوتا ہے. ہم لوگ اپنی زندگی بہت سے اوقات میں ان کامن چیزوں کے علم کے ذریعے سے بناتے ہیں. وہ کس کا کام ہے؟ وہ ہماری عقل کا کام ہے. ہماری عقل میں یہ صلاحیت ہے کہ ہم چیزوں کو دیکھنے کے بعد ایک کامن رولنگ، ایک حکم کلی استنباط کرتے ہیں. مثلا آپ نے ایک مرتبہ سونے کو، لوہے کو مثلا آگ پر گرم کیا اور وہ پھیلا، دوبارہ ایسا، پھر اس طرح سے چند مرتبہ کیا، تو آپ سمجھ گئے کہ آگ کی حرارت علت ہے مثلا اس کے پھیلنے کے لیے. یہ جو علت نام کی آپ چیز سمجھے ہیں، یہ علت نام کی کوئی چیز باہر موجود نہیں ہے، لیکن جو فینومینا آپ کے سامنے پیش آیا ہے وہاں سے آپ مفہوم علت بھی سمجھے ہیں، مفہوم معلول بھی، اور آپ اس قاعدے تک پہنچے ہیں کہ ہر علت کے لیے معلول ہوتا ہے اور ہر معلول کے لیے علت ہوتی ہے. ہر کاز کے لیے ایک ایفیکٹ ہے اور ہر ایفیکٹ کے لیے ایک کاز. یہ ایک کامن رولنگ ہے، یہ کسی ایک چیز کے لیے نہیں ہے، ایک کامن رولنگ ہے جو آپ کی زندگی میں آپ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں جگہوں پر دیکھتے ہیں، استنباط کرتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے؟ یا مثلا یہ چیز کہ ایک قاعدہ ہے، قاعدہ تناقض بولتے ہیں. ایک چیز اپنا غیر نہیں ہو سکتی، ایک چیز ایک ہی وقت میں اپنا غیر نہیں ہو سکتی. وہ چیز خود وہی ہے، اس کا غیر نہیں ہے. یہ ایک قاعدہ ہے. بہرحال اس طرح کے قاعدے، اس طرح کی رولنگز جو ہماری زندگیوں میں ہیں، یہ کون بناتا ہے؟ یہ ہماری عقل بناتی ہے، ہمارے سینسز نہیں بناتے ہیں. عقل میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ علم جو آیا ہوتا ہے مختلف طریقوں سے، اس کو پروسیس کرے اور اسے پروسیس کر کے ایک رولنگ تک پہنچے، ایک لا بنائے. پھر ہم ان لاز کے مطابق معاشرے کو، نظام کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ عقل کی صلاحیت ہے. کیا اور بھی کسی طرح کا علم ہے؟ ہاں، ایک اور طرح کا علم بھی ہے. دیکھیں، ان سارے جو میں نے آپ کو مراتب بتائے ہیں علم کے، ان میں آپ کے پاس کسی بھی چیز سے متعلق کانسیپٹ حاصل ہوتا ہے. خود چیز آپ کے پاس نہیں آتی ہے. وہ جو معلوم ہوتا ہے، جس کا علم آپ کو ہونا ہوتا ہے، وہ آپ کے وجود کا حصہ نہیں بنتی. جب میں دیکھتا ہوں آگ لوہے کو پھیلا رہی ہے یا پانی کو ابال رہی ہے، تو میں خود تو آگ نہیں بنانا، میں خود وہ ابلتا ہوا پانی بھی نہیں بنا، وہ اور چیزیں، میں خود علت بھی نہیں بنا، معلول بھی نہیں بنا. یا مثلا اگر میں کسی چیز کو ہاتھ لگاتا ہوں اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ ایک سالڈ چیز ہے، یا کسی چیز کا ذائقہ چکھتا ہوں، تو خود وہ ذائقہ نہیں بنتا ہوں. ایک تصور، ایک کانسیپٹ میرے ذہن میں آتا ہے اس چکھنے سے، بس اتنا سا ہوتا ہے. علم کی ایک قسم ایسی ہے جسے انگریزی میں کہتے ہیں نالج بائی پریزنس. ایک ایسا علم جو میرے پاس کانسیپٹس کے ذریعے سے نہیں آتا، حقیقت کے ذریعے سے آتا ہے. حقیقت میرے وجود کا حصہ بنتی ہے، مجھے علم حاصل ہوتا ہے. آپ کو مثال دیتا ہوں. جو بندہ بہادر ہوتا ہے، کیا اس کے ذہن میں بہادری کا تصور ہوتا ہے یا نہیں؟ حقیقت بہادری اس کے وجود میں ہوتی ہے. کیا چیز ہوتی ہے؟ بہادری کا تصور تو بزدل کے ذہن میں بھی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ بہادری کا تصور یہ تو بزدل بھی جانتا ہے. بزدل سے پوچھیں بہادری کیا ہوتی ہے، بتا دے گا. لیکن خود بہادری اس کے وجود کا حصہ نہیں ہے. آپ ایک غیر متقی سے پوچھیں تقویٰ کیا ہوتا ہے، وہ مفہوم بتا دے گا کہ تقویٰ فلاں چیز کو کہتے ہیں، لیکن تقویٰ اس کے وجود کا حصہ نہیں ہوا. آپ ایک بخیل سے پوچھیں سخاوت کیا ہوتی ہے، وہ بتا دے گا سخاوت کسے کہتے ہیں، لیکن اس کے وجود کا حصہ نہیں بنی ہے سخاوت. صرف کانسیپٹ کے ذہن میں آنے سے حقیقت ذہن میں نہیں آتی ہے. کانسیپٹ میر کانسیپٹ ہے، محض کانسیپٹ ہے، اس سے حقیقت نہیں آئی ہے ذہن میں. اچھا، اب ذرا توجہ کریں.
بخیل کو بھی علم ہے سخاوت کا اور ایک سخی کو بھی علم ہے سخاوت کا. دونوں کے علم میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک کے ذہن میں فقط مفہوم سخاوت ہے اور دوسرے کے وجود میں سخاوت ہے. ایک شخص اگر خود باوفا ہو وہ حقیقت وفا کو سمجھتا ہے، لیکن اگر خود ہی بے وفا ہو تو وہ کیا جانے وفا کیا ہوتی ہے. ایسا ہی ہے نا. اگر ایک شخص کو درد ہو، غم کی کیفیت میں ڈوبا ہوا ایک شخص، غم کی کیفیت، غمگین ہو، اس کے ذہن میں جس وقت غم آتا ہے، اس کے ذہن جس وقت وہ غمگین ہوتا ہے، غم کا تصور اس کے ذہن میں نہیں آتا، غم کا کانسیپٹ اس کے ذہن میں نہیں آتا، حقیقت غم اس کے ذہن میں آتی ہے، اس کے وجود میں آتی ہے، ذہن میں نہیں، وجود میں. دیکھیں بالکل اسی طرح سے جس طرح سے جب کسی شخص کا کوئی عزیز خدا نہ کرے فوت ہو جائے، جس وقت وہ فوت ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے پورا وجود غم کی علامت ہوتا ہے، پورے وجود میں غم ہوتا ہے، صرف ذہن میں غم کا کانسیپٹ نہیں آتا ہے. اسی طرح سے عزا، یہ جو ہم عزاداری کرتے ہیں، وہ جب کسی کا فوت ہوا تھا غم کی حالت میں تھا، اسے کہتے ہیں عزا کی حالت. یہ جو ہم عزاداری کرتے ہیں اس کا مطلب بھی یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ فقط ہمارے ذہن میں مفہوم عزا ہے. حقیقت عزا یہ ہے کہ میرا پورا وجود غم کی کیفیت محسوس کرے. جیسے میں اپنے والد مرحوم کے مرنے پر غم کی کیفیت محسوس کر رہا تھا، نہ پانی پینا اچھا لگتا تھا، نہ کھانا کھانا اچھا لگتا تھا، نہ کسی سے بات کرنا اچھی لگتی تھی، میں ان چند دنوں میں ایسی ایک کیفیت میں مبتلا ہو جاؤں. اگر میں ایسی کیفیت میں مبتلا ہوا تو حقیقت وہی کیفیت جو مصائب کے وقت آپ کو حاصل ہوتی ہے. مصائب کے وقت آپ کو مفہوم غم نہیں آتا ہے آپ کے ذہن میں، حقیقت غم آپ کے وجود کو بھرتی ہے، حقیقت آتی ہے. اسی طرح سے درد، مثلا جس وقت آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر سے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں بیمار ہوں یا مثلا درد محسوس کر رہا ہوں، کیا ڈاکٹر صاحب درد کا علم اسی طرح سے رکھتے ہیں جیسے آپ رکھتے ہیں؟ نہیں، درد آپ کے وجود کا حصہ ہے، ان کے ذہن کا حصہ ہے. انہوں نے سمجھا ہے کہ آپ کو درد ہے اور آپ کے وجود میں درد آیا ہے. توجہ ہوئی؟ دو طرح کا علم ہو گیا. اب ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. دیکھیے اگر آپ مجھ سے کہیں گے کہ میں دہراؤں تو بات کو دہراؤں گا، لیکن اگر بات پہنچ چکی ہے سب تک تو ایک مرتبہ بلند درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. اب میں اس صلوات سے یہی سمجھاؤں کہ بات پہنچ گئی ہے سب تک. میں یہی سمجھوں گا نا جب میں نے ایسے ہی کہا تھا. تو پھر سے تیزی سے گزارتا ہوں اور پھر اصل مطلب تک آتا ہوں. علم دو طرح کا ہے. ایک ہے نالج بائی کانسیپٹس، تصورات، مفاہیم. مفہوم سے میری پرسنالٹی ڈیولپ نہیں ہوتی ہے. دیکھیں ہمارے خاندان میں اگر ایک انسان ہو جو نہایت متقی ہو، پرہیزگار ہو، شریف النفس ہو، نجیب ہو، یہ باقیوں سے مختلف اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ ان سارے کلمات کا مفہوم جانتا تھا، مطلب جانتا تھا. یہ باقیوں سے اس لیے مختلف ہے کہ اس میں حقیقتیں ہیں، اس کے وجود میں حقیقتیں آئی ہوئی ہیں جو دوسروں کے وجود میں نہیں آئی ہوئی ہیں. یہ ہوتا ہے. خوب، اس کا مطلب یہ ہے کہ علم دو طرح سے ہو گیا. اس دوسرے والے علم کو کہتے ہیں علم حضوری. علم حضوری، یہ جو علم ہوتا ہے علم حضوری، یہ اپنے ساتھ قدرت لے کے آتا ہے، طاقت لے کر آتا ہے. یہ آپ کے وجود کا حصہ ہوتا ہے، اس لیے آپ کو ایک خاص قسم کی طاقت ملتی ہے. دیکھیے مجھے پانی کا علم زبان کے ذریعے سے ہوگا، لیکن وہ تصویر اس وقت جو میرے ذہن میں ہے مثلا ایک سیب کی،
ایک سیب کی تصویر اس وقت جو میرے وجود میں ہے ذہن میں، وہ کسی اور چیز کے ذریعے سے نہیں میں نے بنائی، میرے ہی وجود میں ایک طاقت ہے بنام ذہن، اس میں اس کے یہ کام ہے کہ اس نے وہ تصویر ابھی ایجاد کی ہے۔ یہ جو تصویر کا علم ہے نا، میرے ذہن میں جو تصویر ہے، یہ جس کا مجھے علم ہے، یہ مجھے طاقت اتنی دیتا ہے کہ میں اس تصویر کو جیسے چاہوں بدلتا رہوں۔ ابھی میں نے وہ سیب جو تصور کیا تھا وہ سفید کر لیا، اب سبز ہے، اب سرخ ہے، اب سائز بڑا ہے، اب چھوٹا ہے۔ چونکہ مجھے اس تصویر کا جو میرے ذہن میں ہے، جو میرے نفس میں ہے، اس کا علم حضوری ہے، تو اب میں اس میں تصرف کر سکتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی چیز کا علم حضوری حیثیت سے حاصل ہو تو وہ انسان کو طاقت عطا کرتا ہے۔ اب اتنا ذہن میں رکھیے، اگلی منزل کی طرف جاتے، درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ یہ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں نا پوری دنیا میں، جتنی بھی چیزیں دیکھتے ہیں، ان کے وجود یا ان چیزوں کا وجود 4 قسموں کا ہو سکتا ہے، 4 قسموں کا۔ مثلا یہی پانی، اس کا وجود 4 طرح کا ہے۔ ایک ہوتا ہے اس کا وجود حقیقی، وہ یہ پانی جو رکھا ہے۔ ایک ہے وجود ذہنی، ایک ہے وجود لفظی، اور ایک ہے وجود کتبی۔ یہ پانی جو رکھا ہے یہ ہے وجود حقیقی۔ وہ پانی کی تصویر جو میرے ذہن میں ہے وہ ہے وجود ذہنی۔ کس چیز کا وجود ذہنی؟ پانی کا، پانی کا وجود ذہنی۔ اگر میں پانی کتاب میں لکھوں، کاپی پہ لکھوں، پے الف نون یہ ہوگا پانی کا وجود کتبی، کتابت میں لکھا ہے۔ اگر میں زبان سے کہوں پانی، اگر میں زبان سے کہوں پانی، یہ بھی وجود ہے پانی کا، لیکن کس طرح کا؟ وجود لفظی۔ پھر سے دہراتا ہوں، ایک ہے وجود لفظی جب الفاظ کی شکل میں ہو وہ وجود، ایک ہے وجود کتبی جب کتابت کی شکل میں ہو یا تصویر کی شکل میں، یہ جو پینٹنگز ہوتی ہیں۔ ایک ہے وجود ذہنی اور ایک ہے وجود خارجی اور حقیقی۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو پیاس بجھانے کی خصوصیت ہے یہ کس چیز کی ہے؟ وجود لفظی کی، وجود کتبی کی، وجود ذہنی کی؟ نہیں۔ ذہن میں اگر میں پیاسا ہوں، ایک بہت بڑا سمندر، ایک بہت بڑا دریا، ایک بہت بڑا چشمہ بھی تصور میں لے آؤں تو میری پیاس نہیں بجھے گی۔ اگر میں پانی 1000 مرتبہ بھی لکھوں تو پیاس نہیں بجھے گی۔ اگر میں پانی بولتا رہوں، پانی 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 پانی، پیاس نہیں بجھے گی۔ پیاس بجھانا کس کا کام ہے؟ وجود حقیقی کا۔ خدا نے وجود حقیقی میں طاقت رکھی ہے۔ وجود حقیقی پیاس بجھاتا ہے۔ آگ، آپ نے لکھا آگ، اس سے کوئی چیز جلے گی؟ آپ نے بولا آگ، اس سے کوئی چیز جلے گی؟ آپ نے سوچی آگ، ہمارا اپنا ہی ذہن نہیں جلا، سوچنے پہ بھی نہیں جلا۔ کون سی چیز جلائے گی؟ وہ جو حقیقی وجود ہے اس کا۔ آپ ہر چیز سوچتے جائیے اور یہ چاروں کے چاروں وجود کی اقسام اس پہ تطبیق دیتے جائیے۔ مثلا گھڑی، مثلا ممبر، مثلا چھت، پنکھا، کچھ بھی۔ ہوا کیا چیز دے رہی ہے؟ لفظ پنکھا ہوا نہیں دیتا، مفہوم پنکھا جو ذہن میں ہے، تصور، وہ ہوا نہیں دیتا۔ یہ جو بولتا ہوں یہ ہوا نہیں دیتا۔ کون سی چیز ہے جو ہوا دے رہی ہے؟ یہ پنکھا، اے سی، جو بھی چیز ہو۔ اب آپ سے سوال کرنا ہے، پہلا مقدمہ یہ تھا کہ علم فقط حواس خمسہ سے نہیں حاصل ہوتا۔ دوسرا مقدمہ یہ تھا کہ وجود کی 4 قسم کی قسمیں ہیں، ہر چیز کی، تقریباً ہر چیز کی، بعض چیزیں شاید مستثنا ہوں۔ خوب، سوال یہ ہے میرا، یہ جو کتاب خداوند متعال ہے، کتاب خداوند متعال، اس کی بھی 4 قسم کی قسمیں ہوں گی،
اس کی بھی 4 قسم کی قسمیں ہوں گی. ایک ہے اس کا وجود کتبی. وہ کیا ہے؟ وہ جو ہمارے ہاں انک کی شکل میں لکھا پڑا گھروں میں موجود ہے. یہ کیا تھا؟ یہ کاغذ پہلے بالکل سفید کاغذ تھا، رم جو آپ خرید کے لائے، اور ایک انک پاٹ میں انک تھی. آپ نے پرنٹر میں ڈالی، سافٹ ویئر کے ذریعے سے ایک صفحہ پرنٹ کر لیا، یعنی اسی سیاہی کو ایک خاص شکل میں بکھیر دیا. جیسے ہی اسے خاص شکل میں ڈھالا تو وہ انک پہلے قرآن نہیں تھی، اب قرآن ہو گئی. پہلے اگر اسے ہاتھ لگاتے بغیر وضو کے تو کوئی عیب نہیں تھا، لیکن جیسے ہی مختلف نقش کی شکل میں ڈالا تو اب وہ قرآن ہو گیا. اب اسے بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، اسے بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن کا کون سا وجود ہے؟ وجود کتبی. یہ ہے وجود کتبی. ایک ہے وجود لفظی. وہ کیا ہے؟ جب میں قرآن پڑھنا شروع کروں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہاں سے شروع کروں والناس کی سین تک، اگر میں پڑھتا چلا جاؤں تو یہ قرآن کا وجود ہے. کون سا وجود؟ وجود لفظی. وہ جو اس نے قرآن حفظ کر رکھا ہے، اس کے ذہن میں کیا ہے؟ قرآن ہی کا وجود ہے، اور وہ ہے وجود ذہنی. ان سب کے اثرات ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ بغیر اثر کے ہیں. اگر آپ قرآن کا وجود کتبی صرف دیکھتے رہیں تو اس کا اثر یہ ہے کہ آنکھیں تیز ہو جائیں گی. قرآن حفظ سے پڑھنا اور دیکھ کے پڑھنا، دیکھ کے پڑھنے میں ثواب بھی زیادہ. مثلا حفظ کا البتہ میں تعین نہیں کر سکتا ہوں کہ حفظ کا زیادہ ثواب ہے یا دیکھ کے پڑھنے کا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھنے کا اثر تو ہے نا. آنکھیں تیز ہوتی ہیں مثلا. یا مثلا جو میں پڑھتا ہوں اور پانی پر پھونک لیتا ہوں تو یہ پانی کے جو شکل ہے اس کی مالیکیولز کی وہ چینج ہو جاتی ہے. یوٹیوب بھری پڑی ہے اس طرح کے تجربات سے. کیوں ہم بسم اللہ پڑھ کے پھر پانی پیتے ہیں؟ کیوں دعا پڑھ کے پھر پانی پیتے ہیں؟ اس لیے کہ جب ہم یہ کریں گے تو ایک اثر ہوگا اس پڑھنے کا. آپ نے بسم اللہ پڑھ کے پھونکا یا الحمد پڑھ کے پھونکی، 7 مرتبہ بعض اوقات ہے کہ الحمد پڑھ لی جائے. اگر کوئی شخص بہت زیادہ بیمار ہو اور شفا نہ مل رہی ہو تو کیا کریں؟ وہی آب زمزم لیں اور چھوٹا سا دانہ مٹی کا، خاک شفا کا، صرف امام حسین علیہ السلام کی خصوصیت ہے، ان کے قبر کی مٹی، وہ زمزم میں ڈالیں، 7 مرتبہ الحمد پڑھیں. ہمارے استاد نے کہا یا 70 مرتبہ، جتنی بھی آپ کی توفیق ہو پڑھیں اور پھر وہ پی لیں. اس کا اثر ہوگا انشاءاللہ. بیمار اگر خدا چاہے گا تو بیمار ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. اس پڑھنے کا اثر ہے. ویسے بھی ہم جو باتیں کرتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے ہم لوگوں پر، خود پر بھی ہوتا ہے، ماحول پر بھی ہوتا ہے. میں نے عرض کیا در و دیوار پر ہوتا ہے، دوسروں پر بھی ہوتا ہے. خود ہمارے صاحبزادے نے ایک مرتبہ تجربہ کیا، ایک ہی دیگچی میں سے 2 مختلف مرتبانوں میں چاول لے لیے، اور ایک چاول کے مرتبان سے کہتے تھے کہ تم مجھے اچھے نہیں لگتے تمہیں قتل کر دوں گا، تم مجھے اچھے نہیں لگتے تمہیں قتل کر دوں گا، اور دوسرے سے کہتے تھے کہ تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو. تو کچھ دنوں میں وہ جس پہ اچھی باتیں کہی تھی وہ ٹھیک رہا، وہ جس پہ بری باتیں کہی تھی وہ خراب ہو گیا. یہ اثر ہے انسان کی باتوں کا. تو اگر ہماری معمولی سی باتیں ان کا اثر ہو تو کیسے ممکن ہے قرآن کا اثر نہ ہو؟ قرآن کا اثر نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے؟ لہٰذا اس کا اثر ہے. ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو باتیں کی ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے. جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے. گھر میں اگر کوئی شخص چیختا چلاتا ہو تو اس کا اثر یہ ہے کہ فرشتے گھر چھوڑ جاتے ہیں. فرشتے نہیں آتے اس گھر میں. وہ گھر جہاں پر فرشتے نہ آئیں، اہل بیت وہاں آئیں گے. بعید سمجھتا ہوں میں. بہرحال ان باتوں کا اثر ہے تو قرآن پڑھنے کا بھی اثر ہے. تیسرا کون سا وجود تھا؟ وجود ذہنی، جو حافظ کے مثلاً ذہن میں ابھی حفظ سے پڑھ رہا ہوں بسم اللہ اور میرے ذہن میں ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہے وجود ذہنی. میں نے کیا بتایا تھا چیزوں کے کتنے وجود ہوتے ہیں؟ 4. وجود حقیقی، وجود ذہنی، وجود کتبی
وجود لفظی، قرآن کا وجود لفظی جو میں پڑھ رہا ہوں، قرآن کا وجود قطبی جو ہمارے گھر میں رکھا پڑا ہے، قرآن کا وجود ذہنی جو حافظ کے ذہن میں، قرآن کا وجود حقیقی کدھر ہے؟ قرآن کا وجود حقیقی کدھر ہے؟ 4 قسم کے وجود ہونے چاہیے، وجود ذہنی حافظ کے ذہن میں، وجود قطبی لکھا ہوا، وجود لفظی جو میں پڑھ رہا ہوں، قرآن کا وجود حقیقی کدھر ہے؟ تو خود قرآن پکارا، کیا کہتا ہے؟ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، قرآن آیات بینات کی شکل میں ان سینوں میں ہے جنہیں ہم نے علم دیا ہے، ان سینوں میں ہے جنہیں ہم نے علم دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ حقیقت قرآن سینوں میں آ سکتی ہے۔ خود حضور کی حدیث ہے، اہل سنت کے ہاں بھی اور ہمارے ہاں بھی علماء نے ذکر کی ہے کہ اگر ایک جوان قرآن پڑھے تو نتیجہ کیا ہے؟ اختلط لحمہ و دمہ۔ اگر ایک جوان قرآن پڑھے تو آہستہ آہستہ وہ قرآن اس کے گوشت اور پوست کا اور اس کے گوشت اور خون کا حصہ بن جاتا ہے، اس کے ذہن کا حصہ نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا اس کے کانسیپٹس میں آ جائے گا، مفاہیم نہیں، حقیقت قرآن اس کے وجود میں آئے گی، حقیقت قرآن اس کے وجود میں